बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहते हैं परेशानी हालात से नहीं ख़यालात से पैदा होती है। अक्सर हम समझते हैं कि हमारी परेशानी की वजह हमारे हालात हैं, पैसों की कमी, रिश्तों के मसाइल, सेहत की कमज़ोरी या ज़िंदगी की मुश्किलात। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो यही हमें पता चलता है कि असल परेशानी इन चीज़ों से नहीं बनती, बल्कि उनके बारे में हमारे ख़यालात से बनती हैं। देखिए, ज़िंदगी में हालात तो सबके साथ आते हैं। किसी को बीमारी का सामना है, किसी के पास नौकरी नहीं, किसी का रिश्ता टूट गया, किसी ने प्यार खो दिया, किसी को गुर्बत है। लेकिन हैरत की बात यह है कि कुछ लोग इन्हीं हालात में टूट जाते हैं और कुछ लोग इन्हीं हालात में मजबूत और अजीम बन जाते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि वो हालात को किस ज़ाविये से देखते हैं। अगर हम सोचें कि मेरा नसीब ख़राब है, सब मेरे ख़िलाफ़ हैं, मैं कभी कुछ नहीं कर सकता, तो यही सोच परेशानी को 1000 गुना बढ़ा देती है। लेकिन अगर हम सोचें कि ये एक इम्तिहान है, ये गुज़र जाएगा, इससे मुझे कुछ सीखना है और अल्लाह इस मुश्किल में भी मेरे साथ है, तो वही हालात हमारे अंदर बर्दाश्त और ताकत पैदा कर देते हैं। यानी असल मसला हालात नहीं, बल्कि हमारा उनको देखने का तरीका है। ख़यालात एक बीज की तरह है। अगर आप खौफ, शिकवा और नाउम्मीदी के बीज बोएंगे तो दिल की ज़मीन परेशानी के कांटों से भर जाएगी। लेकिन अगर आप शुक्र, सब्र और उम्मीद के बीज बोएंगे तो दिल की ज़मीन सुकून और खुशबू से भर जाएगी। ख़यालात वो ऐनक हैं जिससे हम ज़िंदगी को देखते हैं। अगर ऐनक सियाह है तो हर मंज़र अंधेरा लगेगा, और अगर ऐनक साफ़ है तो हर मंज़र में रोशनी नज़र आएगी। एक मिसाल सोचिए, बारिश हो रही है। एक आदमी बारिश को देखकर कहता है, कितनी मुश्किल है, बाहर नहीं जा सकता, कपड़े भीग जाएंगे, सब काम ख़राब हो गए। और दूसरा आदमी वही बारिश देखकर कहता है, कितनी रहमत है, ज़मीन तरोताज़ा हो गई, हवा ठंडी हो गई, ये अल्लाह की नेमत है। दोनों के हालात एक जैसे हैं, लेकिन दोनों के ख़यालात अलग हैं। एक के लिए बारिश परेशानी है, दूसरे के लिए खुशी है। हम अक्सर हालात को बदल नहीं सकते, लेकिन हम हमेशा अपने ख़यालात को बदल सकते हैं। यही असल आज़ादी है। परेशानी को कम करने का सबसे पहला कदम यह है कि हम अपने ज़हन को संभालें। खुद से कहें, ये वक्त भी गुज़र जाएगा, मुश्किल के साथ आसानी भी है, मैं अकेला नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, इस मुश्किल से कुछ सीखना है, ये मुझे बड़ा बनाने आई है। याद रखिए, परेशानी के कांटे ख़यालात के बाग में उगते हैं, हालात के खेत में नहीं। अगर हम अपने ख़यालात को संवार लें तो सबसे कड़ी मुश्किलात भी नरम हो जाएंगी, और अगर हम अपने ख़यालात को बिगाड़ लें तो सबसे आसान हालात भी बोझ बन जाएंगे। इसीलिए अपने ख़यालात को अच्छा बनाना सीखो, दिल को उम्मीद से भर लो और ज़बान को शुक्र से। तब तुम्हें अंदाज़ा होगा कि परेशानी कभी हालात की वजह से नहीं थी, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ हमारे ख़यालात की वजह से थी। कहते हैं, अगर आप आज से शुक्र अदा करना शुरू कर दें तो समझ लें आज ही से हालात बेहतर होना शुरू हो गए। ये सिर्फ़ एक जुमला नहीं, बल्कि एक हकीकत, एक राज और एक रास्ता है जो इंसान को परेशानियों से निकालकर सुकून और खुशी की तरफ ले जाता है। शुक्र का मतलब क्या है? शुक्र का मतलब ये नहीं कि ज़बान से सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कह देना। शुक्र दरअसल एक कैफ़ियत है, एक नज़र है, एक सोच है। शुक्र ये है कि आप ये देखें कि जो कुछ मेरे पास है वो भी मेरे रब की अता है।
सांस लेना, आँखों का देखना, कानों का सुनना, दिल का धड़कना, माँ का साया, बच्चों की मुस्कुराहट, छत का होना, 2 वक्त की रोटी, ये सब चीज़ें अगर आप गौर करें तो बेशुमार हैं। अक्सर हम इन नेमतों को नज़रअंदाज कर देते हैं और सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो नहीं मिलती। यही नाशुक्री है और यही हमारी ज़िंदगी की असल परेशानी की जड़ है। शुक्र के अंदर एक अजीब ताकत है। जब इंसान शुक्र अदा करता है तो उसका दिल नर्म हो जाता है, उसके ख़यालात बदल जाते हैं और सबसे बढ़कर अल्लाह का वादा हरकत में आ जाता है। वो कहता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। यानी शुक्र करने से सिर्फ दिल का सुकून नहीं मिलता, बल्कि ज़िंदगी के हालात भी बदलना शुरू हो जाते हैं। शुक्र एक चुंबक यानी मिकनातीस की तरह है। ये मज़ीद नेमतों को अपनी तरफ खींच लेता है। फ़र्ज़ करो एक घर है जिसमें रोशनी जल रही है, लेकिन घर वाले बार बार कहते हैं अंधेरा है, अंधेरा है, तो वो रोशनी भी उनके लिए बेमाना हो जाएगी। लेकिन अगर वही घर वाले रोशनी को देखकर शुक्र करें, अल्हम्दुलिल्लाह रोशनी है, हम देख सकते हैं, तो उनके दिल रोशन हो जाएंगे। फिर वही लोग अगर मज़ीद रोशनी मांगे तो उनको दी भी जाएगी। ऐसे ही जब आप अपनी ज़िंदगी में मौजूद छोटी छोटी चीज़ों पर शुक्र अदा करते हैं तो आपका दिल रोशन हो जाता है। आपकी नज़र तंगी पर नहीं, फरावानी पर जाती है। यही कैफियत अल्लाह को पसंद है और वो आपके लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा कर देता है। शुक्र दिल का इलाज है। परेशानी, नाउम्मीदी, हसद, मायूसी, ये सब नाशुक्री के बीज हैं। जब हम दूसरों को देखकर कहते हैं इसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं, तो दिल जलने लगता है। लेकिन जैसे ही हम अपनी मौजूदा नेमतों पर गौर करके कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे भी बहुत कुछ दिया है, तो दिल की जलन बुझ जाती है और दिल में सुकून का चश्मा बहने लगता है। शुक्र इंसान को हसद से बचाता है, सब्र में मजबूत करता है और जितना मिला है उसमें जीना सिखाता है। फिर हालात कैसे बेहतर हो जाते हैं? हालात असल में वैसे ही रहते हैं, लेकिन शुक्र इंसान की नज़र को बदल देता है। जब नज़र बदलती है तो सोच बदलती है, जब सोच बदलती है तो फैसले बदलते हैं, जब फैसले बदलते हैं तो रास्ते बदलते हैं, और जब रास्ते बदलते हैं तो हालात भी बदलने लगते हैं। यानी शुक्र अंदर से बाहर तक पूरे इंसान को बदल देता है। दोस्तों याद रखें, ज़िंदगी की सबसे बड़ी इबादत नमाज के बाद शुक्र है। शुक्र दिल को खुश करता है, ज़बान को नर्म करता है और इंसान को अल्लाह के करीब कर देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके हालात वाकई बेहतर हों तो आज से शुक्र शुरू कर दें। खाने की पहली लुक़मे पर, सांस की पहली हवा पर, दिन के पहले लम्हे पर और रात की पहली दुआ पर बस अल्हम्दुलिल्लाह कहना शुरू कर दें। यकीन माने जैसे ही दिल शुक्र में उतरेगा, अल्लाह के ख़ज़ाने खुलने लगेंगे और आप महसूस करेंगे कि हालात नहीं बल्कि आपका दिल बदल गया है। और जब दिल बदल जाएगा तो दुनिया की हर सख्ती भी नर्म हो जाती है। कहते हैं, याद रखो, जब तक अपनी नजात का यकीन ना हो, किसी गुनाहगार का मजाक ना उड़ाओ। हम अक्सर दूसरों की गलतियां देखते हैं, उनके गुनाह देखते हैं और फ़ौरन फ़ैसला दे देते हैं कि ये बुरा है, ये फासिक है, ये गुमराह है। हम कभी कभी उनका मजाक भी उड़ाते हैं और उनको हकीर समझने लगते हैं। लेकिन असल सवाल ये है, क्या हमें अपनी नजात का यकीन है? क्या हमें ये पता है कि हम खुद किस हाल में मरेंगे? क्या हमारा ख़ात्मा ईमान पर होगा या नहीं? जब अपनी नजात का यकीन ही नहीं तो किसी दूसरे गुनाहगार को नीचा दिखाना या उसका मजाक उड़ाना खुद सबसे बड़ा गुनाह बन जाता है। गुनाहगार का मजाक क्यों नहीं उड़ाना चाहिए? क्योंकि वो आज गुनाहगार है, कल वली भी बन सकता है। कितनी मिसालें हैं कि कल तक जो लोग गुनाहों में डूबे हुए थे
اللہ کی نظر کرم سے وہ توبہ کر کے اللہ کے ولی بن گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام سے پہلے اسلام کے دشمن تھے، لیکن بعد میں فاروق اعظم بنے۔ ہم خود بھی گناہ گار ہیں، ہمارے گناہ صرف چھپے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ ہمارے چھپے ہوئے گناہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے تو شاید ہم مذاق کا نشانہ بنیں۔ یاد رکھیں، دوسروں کا مذاق اڑانا اصل میں اپنے لیے بد دعا لینا ہے۔ یہ تکبر ہے، کسی گناہ گار کو حقیر سمجھنا۔ یہ اشارہ ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، حالانکہ بہتر کون ہے یہ فیصلہ اللہ کرے گا، ہم نہیں۔ اللہ کو سب سے زیادہ تکبر ناپسند ہے۔ اپنی نجات کا یقین کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ انسان آخری لمحے تک نہیں جانتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ ممکن ہے ہم نیکیاں کرتے کرتے بھی غرور میں مر جائیں۔ ممکن ہے کوئی گناہ گار آخری لمحے میں ایک سچی توبہ کرے اور اللہ اسے بخش دے۔ اسی لیے فرمایا گیا، انسان عمل پر نہیں خاتمے پر دیکھا جاتا ہے۔ تو جسے اپنے انجام کا علم ہی نہیں، وہ دوسروں کے انجام پر فیصلہ کیسے دے سکتا ہے؟ ایک شخص نے ایک ولی سے کہا، فلاں آدمی بہت گناہ کرتا ہے۔ ولی نے جواب دیا، ہاں وہ گناہ کرتا ہے، لیکن کل توبہ کر کے اللہ کا محبوب بھی بن سکتا ہے۔ لیکن تو جو اس کا مذاق اڑا رہا ہے، ہو سکتا ہے کل توبہ کی توفیق تجھ سے چھن جائے۔ یہی وہ نقطہ ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ دوسروں کے گناہ دیکھ کر مذاق اڑانا ہمیں اللہ کے قریب نہیں کرتا، بلکہ مزید دور کر دیتا ہے۔ اس قول کا اصل سبق یہ ہے کہ انسان کو عاجزی سیکھنی ہے۔ دوسروں کے گناہ دیکھ کر ان کے لیے دعا کرو، ان کی اصلاح کی فکر کرو، ان پر ہنسو مت۔ اپنی فکر کرو، اپنے دل کو دیکھو، اپنے اعمال کو سنوارو۔ ہر لمحہ اللہ سے دعا مانگو کہ یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما اور مجھے دوسروں کے عیبوں سے اندھا کر دے تاکہ میں اپنے عیب دیکھ سکوں۔ یاد رکھیے، کسی گناہ گار پر ہنسنا اصل میں اپنی بربادی پر ہنسنا ہے، کیونکہ اس لمحے ہم خود ایک بڑے گناہ یعنی تکبر میں گر جاتے ہیں۔ جو آج گرا ہوا ہے وہ کل اٹھ سکتا ہے، لیکن جو دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے اس کا اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنی نجات کا یقین ہونے تک نہیں، بلکہ آخری سانس تک کبھی بھی کسی گناہ گار کو حقیر نہ سمجھو۔ ہو سکتا ہے کل وہ جنت میں ہو اور ہم ابھی حساب کتاب میں کھڑے ہوں۔ کہتے ہیں تمہاری روح کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں کہ تم خود کو کامل سمجھنے لگو۔ دنیا کا سب سے خطرناک زہر وہ نہیں جو جسم میں جا کر خون کو خراب کرے، بلکہ وہ ہے جو روح میں جا کر انسان کو اندھا کر دے، اور یہ زہر ہے خود کو کامل سمجھ لینا۔ جب انسان یہ گمان کرنے لگتا ہے کہ وہ ہر لحاظ سے مکمل ہے، اس کی سوچ سب سے بہتر ہے، اس کے اعمال سب سے اعلیٰ ہیں اور اس کی راہ سب سے سیدھی ہے، تو وہ دراصل اپنی روح کے دروازے بند کر لیتا ہے۔ اس کے بعد نہ وہ کسی کی نصیحت سنتا ہے، نہ کسی سے سیکھتا ہے، نہ اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ مرض روح کو آہستہ آہستہ کھوکھلا کر دیتا ہے، جیسے لکڑی باہر سے مضبوط نظر آئے مگر اندر سے دیمک کھا جائے۔ ایسے ہی انسان باہر سے عبادت گزار، عالم یا نیک نظر آتا ہے، لیکن اندر سے غرور اور تکبر نے اس کی روح کو بیمار کر دیا ہوتا ہے۔ کامل صرف اللہ تعالی ہے، اس کی ذات کے سوا ہر چیز میں کمی ہے، خامی ہے، کمزوری ہے۔ انسان تو ہمیشہ سیکھنے والا ہے، ہمیشہ بڑھنے والا ہے۔ اگر وہ رک گیا اور یہ سمجھ لیا کہ میں اب پہنچ گیا ہوں، تو وہ دراصل نیچے گرنے لگتا ہے۔ سوچو، جب بچہ بڑھنا شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے الف، با، پا ان سب سے آغاز کرتا ہے۔ اگر وہ یہی سمجھے کہ بس میں عالم بن گیا ہوں تو کیا وہ کبھی علم میں آگے بڑھ سکے گا؟ نہیں۔ اسی طرح روحانی راستہ بھی ہے۔ جب ہم یہ سمجھنے لگیں کہ اب ہم بہترین ہیں، اب ہمیں مزید سیکھنے یا بدلنے کی ضرورت نہیں،
تو ہم نے دروازے پر ہی خود کو قید کر لیا۔ روح کی صحت اسی میں ہے کہ وہ عاجزی کو اپنائے۔ عاجزی سے کہو، یا اللہ میں کچھ نہیں جانتا، سب کچھ تو جانتا ہے۔ یا اللہ میری کمزوریاں ہیں، تو ہی ان کو ڈھانپنے والا ہے۔ جو انسان اپنی کمیوں کو دیکھتا ہے اللہ اسے بلندی دیتا ہے۔ جو انسان اپنی خوبیوں پر غرور کرتا ہے اللہ اس کے قدم سے زمین کھینچ لیتا ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھو، سب سے بڑا مرض یہ نہیں کہ تم بیمار ہو، بلکہ یہ ہے کہ تم یہ سمجھ لو کہ تم بالکل تندرست ہو۔ سب سے بڑا نقصان یہ نہیں کہ تم گر گئے ہو، بلکہ یہ ہے کہ تم یہ ماننے سے انکار کر دو کہ تم گرے ہو۔ انسان کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کا یہ ماننا ہے کہ میں ابھی مکمل نہیں ہوں، مجھے ابھی بھی بڑھنا ہے، مجھے ابھی بھی سیکھنا ہے، مجھے ابھی بھی اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ یہی سوچ روح کو زندہ رکھتی ہے، دل کو نرم رکھتی ہے اور انسان کو اللہ کے قریب لے آتی ہے۔ دوستو، اللہ سے آج یہ دعا مانگو، یا اللہ مجھے کامل نہ بنا، مجھے سیکھنے والا بنا، مجھے مغرور نہ کر، مجھے عاجزی دینے والا بنا، کیونکہ کامل صرف وہی ہے، اور انسان جتنا اپنی کمیوں کو پہچانتا ہے اتنا ہی وہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں محبت بدلے میں محبت چاہتی ہے، نہ کہ مہربانی۔ محبت ایک بھیک نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی سودا ہے۔ محبت انسان کی سب سے پاکیزہ کیفیت ہے۔ یہ دل کی وہ روشنی ہے جو انسان کو دوسروں سے جوڑتی ہے۔ لیکن یاد رکھو، محبت کے ساتھ سب سے بڑی ناانصافی یہ ہے کہ اسے مہربانی یا ترس کے ساتھ بدلا جائے۔ محبت کی فطرت یہ ہے کہ وہ محبت ہی مانگتی ہے۔ ایک انسان جب دل سے محبت کرتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ دوسرا بھی اسے اپنی ہی طرح چاہے، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائے، اس کی خوشیوں اور غموں میں شریک ہو۔ محبت کا اصل سکون اسی ادلا بدلی میں ہے، یعنی محبت کے جواب میں محبت۔ لیکن جب محبت کے بدلے میں مہربانی ملتی ہے تو وہ مہربانی دراصل زخم بن جاتی ہے، کیونکہ مہربانی کا مطلب ہے کہ سامنے والا تمہیں ترس کھا کر ساتھ دے رہا ہے، وہ تمہیں بوجھ سمجھ رہا ہے، یا وہ تمہاری قربت کو کوئی احسان سمجھ رہا ہے۔ محبت کبھی احسان برداشت نہیں کر سکتی۔ محبت احسان کی نہیں بلکہ دل کی برابری چاہتی ہے۔ تصور کریے، اگر ایک بچہ اپنی ماں کو سچے دل سے چاہتا ہے اور ماں کہے چلو ٹھیک ہے تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میں بھی بس تم پر مہربانی کر دوں گی، کیا یہ بچے کے دل کو سکون دے گا؟ نہیں، وہ چاہے گا کہ ماں اسے اسی شدت سے چاہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ ایسے ہی اگر ایک دوست تمہارے لیے سب کچھ کرتا ہے، ہر حال میں ساتھ کھڑا رہتا ہے، لیکن تم اس کے جذبے کو صرف ایک شکریہ یا تم اچھے ہو کہہ کر نظر انداز کر دو، تو وہ دل کے اندر سے ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس نے تم سے محبت کی تھی، مہربانی نہیں مانگی تھی۔ محبت کا تقاضا ہے کہ دل کے بدلے میں دل دیا جائے۔ یہ ایک آئینہ ہے، تم اگر خلوص اور چاہت کے ساتھ کسی کو دیکھو تو اس کی آنکھوں میں بھی وہی چمک دکھائی دینی چاہیے۔ اگر وہاں صرف سردی، صرف ہمدردی یا صرف ترس ملے تو محبت کا وجود گھٹنے لگتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ محبت بدلے میں محبت چاہتی ہے، کیونکہ محبت کو زندہ رکھنے کے لیے محبت ہی کی ضرورت ہے۔ مہربانی چاہے کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، محبت کے دائرے میں ایک بے رنگ چیز ہے۔ مہربانی کا تعلق انسانیت سے ہے، محبت کا تعلق روح سے ہے۔ محبت میں دونوں کا دل ایک دوسرے کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ محبت میں دونوں ایک دوسرے کو اپنی آنکھوں کا خواب اور دل کا سکون سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر ایک شخص محبت دے اور دوسرا صرف مہربانی کرے تو یہ رشتہ کبھی مضبوط نہیں رہ سکتا۔ محبت کی عزت کرو۔ اگر تمہیں محبت کرنے والا ملے تو اس کی محبت کو صرف ترس یا احسان سے نہ لو، اسے اس کا حق دو، یعنی محبت کے جواب میں محبت، کیونکہ دل کو صرف دل کا جواب سکون دیتا ہے، کسی ہمدردی کا نہیں۔ اور یاد رکھو،
محبت میں سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ کوئی شخص تمہیں سچا دل دے اور تم اسے صرف مہربانی کے الفاظ دے کر لوٹا دو، کیونکہ محبت کو مہربانی نہیں چاہیے، محبت کو محبت چاہیے۔ کہتے ہیں خاموش انسان خاموش پانی کی طرح گہرے ہوتے ہیں۔ انسان کی خاموشی اکثر اس کی کمزوری نہیں بلکہ اس کی طاقت کی نشانی ہوتی ہے۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو ہر بات فوراً کہہ دیتے ہیں، چیخ کر اپنی موجودگی جتاتے ہیں، اور دوسرا وہ جو خاموش رہتے ہیں، سب سنتے ہیں، سب دیکھتے ہیں مگر بولتے کم ہیں۔ ایسے لوگ بظاہر سادہ دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان کے دل کے سمندر میں وہ گہرائیاں ہوتی ہیں جن کا اندازہ عام آدمی لگا ہی نہیں سکتا۔ خاموش انسان بالکل خاموش پانی کی طرح ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی ندی کو دیکھیں جس کا پانی شور مچاتا ہوا بہتا ہے تو وہ جلدی نظر آ جاتا ہے، لیکن اس کے اندر گہرائی کم ہوتی ہے۔ شور زیادہ ہوتا ہے مگر وزن کم۔ لیکن اگر آپ کسی سمندر کے کنارے جا کر دیکھیں تو اس کا پانی سطح پر بالکل خاموش نظر آتا ہے، کوئی شور نہیں، کوئی آواز نہیں، مگر اس کے نیچے ہزاروں راز چھپے ہوتے ہیں، گہرائی اتنی کہ انسان کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہو سکتا۔ خاموش انسان بھی ایسے ہی ہیں، وہ اپنی ہر کیفیت ظاہر نہیں کرتے، ان کے دل میں جذبات کا سمندر چھپا ہوتا ہے، ان کے ذہن میں ہزاروں خیالات کا خزانہ موجود ہوتا ہے، اور ان کی روح میں ایک خاموش روشنی جل رہی ہوتی ہے، مگر وہ شور نہیں مچاتے، وہ اپنی گہرائی کو لفظوں کے شور میں ضائع نہیں کرتے۔ اصل میں خاموشی ایک صبر ہے، ایک ضبط ہے، یہ ان لوگوں کی نشانی ہے جنہوں نے زندگی کے طوفان دیکھے ہوں، دکھ اور خوشی دونوں کا ذائقہ چکھا ہو، مگر پھر بھی وہ اپنے دل کو سنبھال کر رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ چیخنے کے بجائے مسکرانے کو ترجیح دیتے ہیں، بولنے کے بجائے سننے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ شور مچانے سے حقیقت نہیں بدلتی، بلکہ حقیقت کو سمجھنے کے لیے سکوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ خاموش لوگ اکثر دوسرے لوگوں کے رازوں کے محافظ ہوتے ہیں، ان کی خاموشی انہیں دنیا کے ہنگامے سے الگ کرتی ہے، اور وہ دنیا کو ایک مختلف زاویے سے دیکھتے ہیں۔ وہ کم بولتے ہیں، لیکن جب بولتے ہیں تو ان کی بات پتھر پر لکیر کی طرح اثر ڈالتی ہے، کیونکہ ان کی زبان پر وہ الفاظ آتے ہیں جو ان کے اندر کی گہرائی سے جنم لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، انسان کا شور اس کے ظاہر کو ظاہر کرتا ہے، لیکن انسان کی خاموشی اس کے باطن کو چھپاتی ہے۔ جو لوگ زیادہ بولتے ہیں وہ اکثر اپنی سطحی سوچ دکھا دیتے ہیں، مگر جو لوگ کم بولتے ہیں ان کی روح کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے وقت چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ خاموش انسان کبھی کبھی لوگوں کو ڈرا بھی دیتے ہیں، کیونکہ لوگ شور اور آواز کو سمجھنے کے عادت مند ہوتے ہیں، لیکن خاموشی کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ خاموشی میں ایک جادو ہے، ایک طاقت ہے، ایک گہرائی ہے، جو صرف وہی شخص محسوس کر سکتا ہے جس کے دل میں سکوت ہو۔ دراصل خاموشی ایک عبادت بھی ہے، ایک علم بھی ہے اور ایک وقار بھی۔ خاموش لوگ اپنے اندر سمندر کی طرح ہوتے ہیں، جن کے اندر ہزاروں خزانے چھپے ہوتے ہیں۔ ان کی موجودگی خاموش ہوتی ہے، لیکن ان کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔